ہر بندہ رو رہا ہے، مہنگائی ہو چکی ہے، مہنگائی بڑھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی زیادہ ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا سعر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے چیزوں کے ریٹ متعین کر دیں، قیمت متعین کر دیں، جس طرح کہ آج کل کی حکومتیں ریٹ متعین کرتی ہیں، آپ بھی قیمت متعین کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، چیزوں کی قیمت مقرر کرنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور سستی ہوتی ہیں، بندوں نے کیا چیزوں کی قیمت متعین کرنی ہے؟ اللہ کے تکوینی فیصلے ہوتے ہیں جن کی بنا پہ یا چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں یا سستی ہو جاتی ہیں۔ قیمت کیوں بڑھ گئی ہے؟ اللہ ہی قیمت بڑھانے والا ہے، اللہ ہی قیمت گھٹانے والا ہے۔ قحط کیوں ہے؟ تنگی کیوں ہے؟ اسباب و وسائل کیوں نہیں ہیں؟ اور جی فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور ہم ان چیزوں کو ایک معلوم اندازے سے اتارتے ہیں۔ خزانے تو میرے پاس ہیں اور میں اپنی مرضی سے بڑھاؤں یا گھٹاؤں، اپنی مرضی سے اندازہ متعین کر کے اتارتا ہوں۔ اب اگر وسائل بڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے، وسائل گھٹتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ تو میرے بھائیوں معزز سامعین، حالات کی خرابی میں جہاں بڑے بڑوں کا، ان کے کردار کا بڑا عمل دخل ہے، میں ان کی صفائی پیش نہیں کر رہا، لیکن وہ بھی تو خود بخود قوم پر مسلط نہیں ہو چکے تھے، وہ بھی تو اللہ کی تکوینی فیصلے کے تحت مسلط ہو گئے تھے، وہ بھی تو ہماری کرتوتوں اور ہماری کمزوریوں کا نتیجہ تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات میں دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حالات کو بدلنے کے لیے، تنگی کو فراخی میں تبدیل کرنے کے لیے جہاں ہم اسباب کے درجے میں کوشش کرتے ہیں، وہاں کچھ امور وہ بھی ہیں جو ظاہری اسباب سے ہٹ کے ہیں، اور ان امور کے اختیار کرنے سے فراخی آتی ہے، کشادگی آتی ہے، معاشی خوشحالی آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان امور کو سمجھیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب معاشی پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اب اگر ہم وظیفہ بتاتے ہیں وہ جو عام لوگوں کے درمیان معروف ہو، جو قرآن کی تعلیمات کا تقاضا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی اور وظیفہ بتا دو۔ ہماری کوشش ہوتی کوئی نایاب قسم کا، کوئی نادر قسم کا، کوئی عجیب و غریب قسم کا وظیفہ ہمیں بتا دیا جائے، پھر وہ کہتے ہیں ہاں یہ وظیفہ مؤثر ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاشی خوشحالی کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا بتایا ہے۔ یہ بات میں نے اس نشست میں آپ سے عرض کرنی ہے۔ میری آج طبیعت بالکل ساتھ نہیں دے رہی تھی اور میری تو پہلے نیت بھی خراب ہو چکی تھی کہ جانا بھی نہیں ہے، کیونکہ ساتھیوں کو پتہ ہے میری طبیعت واقعی ایسی تھی، میں خواہ اس طرح بدعہدی کرنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن یہاں آ گیا، یہاں بھی سوچ رہا تھا کہ یا اللہ کچھ آپ میری دستگیری فرما دیں، کچھ آپ حضرات کی محبت ہے تو انشاءاللہ میں کچھ بول رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ محسوس کریں گے۔ میرے بھائیو، ہم نادر نایاب وظائف بتانے والے نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں مسئلے کا حل بتانے والے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے،
بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے اولین کام یہ کہ ہم استغفار کثرت سے کیا کریں۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو کچھ ہے یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ گناہ بندے کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ کھلے دروازے بندے پر بند ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم کبھی غور تو کر لیا کریں، صرف شکوے ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، میں 6 گھنٹے کام کرتا ہوں تو میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں، وہ جو آپ 8-10 گھنٹے کام کرتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے، اور روزانہ 16 گھنٹے جو آپ بدنگاہی کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتا۔ دوسروں کی بیٹیوں کا پیچھا ہم کر رہے ہوتے ہیں نگاہوں کے ذریعے، چنگچی رکشہ سامنے سے گزر گیا اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پہ کسی کی بیٹی بہن جا رہی ہے تو ہم اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، پیدل کوئی جا رہی ہوتی ہے ہماری نگاہیں ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، یعنی ہر وقت کا مشغلہ بنایا ہوا ہے۔ زبان قابو میں نہیں ہے، کان کا سننا شریعت کے مطابق نہیں ہے، کمانے میں حلال حرام کا فرق ختم ہو چکا ہے، پھر شکوے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے۔